बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ की किताब औरंगशाही के पार्ट नंबर 4 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, दस्ते बैत व अरशाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याफ़तम तलकीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखुद रफ़ीक साख्तम। मुझे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैयत की सादत हासिल है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुश्द व हदायत पाई है। बस मैंने तलकीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना रफ़ीक बना लिया है। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, हर के गिरद दस्ते नबवी बाकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर वजूद ओ नमानद हेच गम। जिस शख्स के हाथ को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ लेते हैं वो साहिब करम हो जाता है, तो फिर उसके वजूद में दुनिया व आखरत का किसी किस्म का कोई गम नहीं रहता। ए तालिब सादक, जान ले कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हर्फ जब तालिब सादक के वजूद में असर तासीर करता है तो वो अल्लाह ताला के साथ यक वजूद हो जाता है। पारा नंबर 26 सूरत अल-फतह आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला की ज़ात अरशाद फरमाती है, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है कि मर्तबे को पहुँचा देता है, जिससे उसका हाथ हमेशा दस्ते कुदरत इलाही के नीचे रहता है। और वाज़ेह हो को तमाम बलाओं, मुसीबतों, द्यों, जिन्नों और रंधा दरगाह शैतान से सख्त तर और कहर व गज़ब से पुरनफ्स अमारा है। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, तुराबा नफ्स काफ़र के शिकारिस्त बदाम आवर के एक तरफा शिकारिस्त। तुझे काफ़र खसलत नफ्स से वास्ता पड़ा है, जल्द उसको अपने जाल में फंसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा होशियार शिकार है। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, अगर मारे स्या दर आस्तीन अस्त बअज़ नफ्से के बातू हम नशीं अस्त। अगर तेरी आस्तीन में स्याह जहरीला सांप है तो वो नफ्से अमारा के हम नशीं होने से कहीं बेहतर है, क्योंकि अगर सांप तुझे डसेगा तो सिर्फ तेरी जान और ये जहान जाएगा, लेकिन अगर नफ्स खबीस ने काट लिया तो दोनों जहान में जलील व रुसवा होगा। ए तालिब सादिक, जान ले के नफ्स सेरी के वक्त फ़िरौन होता है, यानी तकब्बर और गुरूर करने लगता है, और भूख और गुनाह के वक्त अल्लाह ताला को याद नहीं करता, क्योंकि उस वक्त वो दीवाने कुत्ते की तरह होता है। कि अक्लुल हलाल व सिद्कुल मकाल और दा नफ्सा का वताल, यानी हलाल खाने, सच बोलने और अपने आप को छोड़कर खुदा की ज़ात पर निगाह नहीं करता। और नफ्स शहवत के वक्त बेअक्ल, जाहिल, बेइल्म और बेशऊर होता है, क्योंकि गुनाह के वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नहीं जानता। अल्लाह जल्ला शानहू तो हर वक्त हाज़िर और इंसान का रफ़ीक और हमराह है, लेकिन बंदा ही खुद अंधा और गुमराह है। चुनाचे अल्लाह ताला की ज़ात अरशाद फरमाती है, पारा नंबर 27 सूरत अल हदीद आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला की ज़ात अरशाद फरमाती है, वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम हो। और नफ्स ने फ़फ़िर्रू इलल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ भागो को फ़फ़िर्रू मिनल्लाह, अल्लाह ताला से भागो समझा है। और नफ्स गुस्सा व गज़ब के वक्त शैतान सिफ्त होकर मुँह से गालियाँ बकने पर उतर आता है। ये बात सरासर कुरान पाक के मुनाफी है। और नफ्स सखावत के वक्त कारून की तरह बखील हो जाता है, क्योंकि बखील हमेशा चूँ चुरा और पसो पेश करता है, और बुखल करना बहुत ही जलील काम है। बस ए तालब,
تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے نفس کو ایک ہی مرتبہ فرما بردار کر یا قتل کر دے یا دیو سلیمانی علیہ السلام کی قید میں ڈال دے، اور جان لے کہ علم حاضرات تصور اسم اللہ ذات سے ایک لحظہ میں نفس چور کی صورت میں پکڑا جاتا ہے اور وجود میں اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء، جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو فانی سمجھا پس اس نے اپنے پروردگار کو باقی سمجھا۔ پھر وہ موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے اور تمام حیات کا تماشا دیکھتا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اور وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ جب نفس پر یہ مرتبہ منکشف ہوتا ہے تو زندگی کے احوال کا مشاہدہ کرتا ہے، بعد ازاں ادب کی قید میں آتا ہے اور تمام حرص و ہوا اور کفر و شرک کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام مراتب مرشد کامل جو عامل ہے اس کے لیے ایک دم میں منکشف کرنے اور ایک قدم پر دکھلا دینے آسان ہے، لیکن کم حوصلہ اور خام طالب کے لیے تصرف الہی کے خزانے، بادشاہی، وزارت کے مراتب اور چاند سے لے کر مچھلی تک کے طبقات کی سیر کا وجود میں محفوظ رکھنا بہت مشکل اور دشوار ہے، کیونکہ بے بہا خزانے کے سبب قلب اور قالب نفس میں ایسی فرحت اور شادمانی آتی ہے کہ جس میں پھولے نہیں سماتا، اور ایک دن رات میں جان بلب ہو کر مر جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو خام، نا تمام اور نا رسیدہ ادھورے ہیں، اور ان کی پارسائی محض مکر و فریب ہے، اور وہ فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً ان اللہ یحب الفقراء، اللہ ہم فقیروں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہمارے پاس خزانے الہی کا بڑا تصرف ہے، حالانکہ وہ بے علم، جاہل، محتاج و محروم ہے۔ جبکہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کی اس راہ میں علم رفیق ہمراہ ہے، اور علم ہی عالم فقیر کا گواہ ہے، کیونکہ علم پر عالم کی نگاہ ہے۔ جہالت کفر ہے اور جاہل گمراہ ہے، اور علم مونس جان ہے، اور بے علم زاہد دیو اور شیطان ہے، کہ جس کا اعتقاد نہ بر قرآن نہ بر نص و حدیث ہے، وہ ایسا بے یقین خبیث ہے کہ اس کی کوئی بات قابل یقین نہیں ہے۔ جان لے کہ شیطان عالم فاضل ہے جس نے ہر علم کا مطالعہ کیا ہے، جس سے کوئی علم پوشیدہ نہیں، مگر شیطان دو علموں سے محروم ہے۔ پس جو شخص ان دو علموں کو پڑھتا اور جانتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک صاحب عظمت اور مخدوم ہے۔ اول علم یہ کہ نماز حضوری دل اور بے وسوسہ خطرات ادا کرے، جو کہ خاصہ سجود ہے، اور شیطان عبادت سجدہ سے مردود ہے۔ دوم علم یہ کہ امر یعنی تصور اسم اللہ ذات غالب جو شیطان کے لیے تیغ برہنہ اور قاتل ہے، حاصل کرے اور حضوری کے مطالعہ میں غرق ہو کر تلمیذ الرحمن بنا رہے۔ مراتب از وسط کی تفسیر اور خلاصہ یہی ہے کہ مقام حضور میں پڑھا جانے والا اس کا ہر کلمہ دین کو تقویت دینے والا اور نفس پر منصف اور ایک سخت آئین ہے۔ اس کلمہ سے وجود میں ایک ایسی تجلی پیدا ہوتی ہے جو دن رات تمام وجود کو اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ خشک ایندھن کو جلاتی ہے، اور اہل تجلی سے شیطان جو کہ نفس کا وزیر ہے بھاگ جاتا ہے۔ صاحب مشق یعنی کلمہ طیب وجود پر مرقوم کرنے والا صاحب مشق نفس پر حاکم امیر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خناس کو مار کر اپنے آپ کو حضوری میں پہنچاتا ہے اور روشن ضمیر ہوتا ہے، جو مراتب کے لحاظ سے پہلے ہی روز طالب عالم با اللہ امیر فقیر ہوتا ہے۔ جان لے کہ جو مرشد اسم اللہ ذات کے تصور کی توجہ سے
طالب کے وجود سے شیطان کو نفس سے جدا نہ کرے اور حضوری کے مرتبے کو نہ پہنچائے، خواہ وہ ساری عمر ورد و وظائف اور ذکر و فکر میں لگا رہے تو بھی وہ خطرات شیطانی اور وسوسوں کی قید میں رہے گا۔ وہ مرشد کامل آثار نہیں بلکہ خام تر ناقص آثار ہے، اور اس کے طالب گدھے، بیل اور بد کردار ہیں۔ مطلب یہ کہ جو مرشد تصور اسم اللہ ذات کو اثبات کرتا ہے، وہ 6 اطراف یعنی کل مخلوقات سے باہر نکل کر اسم اللہ ذات کے ساتھ لا مقام فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے زندگی اور موت یکساں ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الدار الی الدار، خبردار بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 5 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔